نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُؤْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورہ الزلزال کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ اچھے اعمال کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو برے اعمال کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور یہ حادثہ قیامت کے دن پیش آئے گا، اور قیامت کے دن یہ سارے کے سارے معاملات طے پائے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اطلاع دے دی گئی، بتلا دیا گیا کہ قیامت کے دن یہ کچھ ہونا ہے، نیک اور بد سارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے، سینوں کے راز کھول دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر اللہ نے جو شکوہ کیا ہے نا انسان سے، وہ یہ کیا ہے کہ بس صرف ایک ہی شکوہ ہے کہ مجھے اپنے بندے سے، ابن آدم سے یہی شکوہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، بڑا ناشکر ہے، شکر کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں رہا جس طرح کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ نعمتیں دیکھے، احسان دیکھے تو یہ تو ساری زندگی اگر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تب بھی کم تھا، تب بھی اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم شکرانے کے الفاظ تو ادا کرتا رہے، شکرانے کے اعمال تو کرتا رہے، لیکن اللہ فرماتے یہ بھی نہیں کرتا۔ اس صورت کی پہلی تقریباً 5-4 آیات کے اندر پہلی اس کے اندر 4 قسم کے گھوڑوں کی تعریف کی گئی اللہ رب العزت نے 5 آیات میں۔ اس کے بعد 6 نمبر پر جواب قسم ہے۔ پہلی 5 آیات گھوڑوں کے متعلق اللہ نے ان کی کچھ صفات ذکر کی، اور یہ اصول ہے کہ اللہ جس چیز کی قسم کھائے نا، وہ قسم کس لیے ہوتی ہے؟ اس بات کی تاکید بتلانے کے لیے۔ جو آگے بات آ رہی ہے نا بڑی عام بات نہیں ہے، ویسے تو قرآن میں نے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں عام نہیں ہے، سارا کا سارا عظیم ہے، سارا کا سارا معنی، لیکن جب اللہ قسم کھائے نا پھر سمجھ جایا کرو کہ اللہ کو خاص بات کرنے لگے ہیں۔ پھر جس چیز کی اللہ قسم کھاتے ہیں اس چیز کا اور جو اللہ کہنا چاہتے ہیں بات کا، اس کا آپس میں بڑا ربط ہوتا ہے۔ آج میں ربط ذکر کروں گا، پہلے یہ پہلی 5 آیات کا ترجمہ دیکھیے جی۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں، ضبحاً ہانپتے ہانپتے، یعنی دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، ان کے سینے سے آواز آنے لگتی ہے، اتنا تیز دوڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑتے ہیں ہانپ کر۔ فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں اڑانے والے ہیں، کب قدحن پاؤں مار کر، ٹاپ مار کر، جب وہ چلتے ہیں نا سنگریزوں کی پتھریلی زمین پر چلتے ہیں، نیچے سے وہ نال لگا ہوتا ہے، تو جب پتھریلی زمین کے ساتھ لگتا ہے تو رگڑ پیدا ہوتی ہے، رگڑ پیدا ہوتی ہے تو چنگاری نکلتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اللہ اس صفت کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے فالمغیرات صبحا جو حملہ کرنے والے ہیں، صبح کے وقت میں، صبح کے وقت وہ حملہ کرنے والے، صبح جب آپ گھوڑے کو لگام ڈالیں، جب تیار ہوں وہ ہر وقت تیار ہے، صبح کے وقت بھی تیار ہے کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس اڑاتے ہیں اس گھوڑوں کے ذریعے، انسان جب بیٹھتا ہے اس پر، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اڑانے والے ہیں غبار کو، جب
دوڑتے ہیں نا تیزی سے تو غبار اٹھتی ہے, دھول ہٹ بڑھ جاتی ہے کہ گھوڑے آ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. یہ چوتھی صفت ہے. اور پانچویں صفت ہے فوسطن بہ جمعا, پس دوڑتے دوڑتے بالآخر اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں. فوسطنا, پس وہ گھس جاتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں جمعا, دشمن کے لشکر کے اندر. بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے دوڑتے بالآخر دشمن کے لشکر میں جمع ہو جاتے ہیں. پہلی قسم اور صفت یہ ہے کہ وہ بڑی دوڑنے والے ہیں, ہانپنے والے. دوڑتے ہیں تو سانس چڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود دوڑتے چلے جاتے ہیں, ہانپنے لگتے ہیں. اللہ ان گھوڑوں کی ہانپنے والی صفت کو ذکر کرتے ہیں. پھر میں نے بتایا کہ جب چلتے ہیں تو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں. صبح کے وقت حملہ کرنے والے, یہاں عرب کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے, اور یہ صرف عرب کی نہیں, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رات کو حملہ نہیں کیا کرتے تھے. یوں نہیں ہوتا تھا کہ اچانک سوئے پڑے ہوئے دشمن کے اوپر حملہ کر دیا, نہ, دن کے اجالے میں صبح کے وقت سفر کرنا آپ کا ویسے معمول تھا, اور جہاد کا سفر بھی صبح کیا کرتے تھے. یہ ایک دلیری کی بھی علامت ہوتی ہے. ڈرپوک دشمن رات کے وقت حملہ کرتا ہے, اور میں یہ دلیری کے اندر آتا ہے کہ انسان بتلا کر آئے کہ میں آ رہا ہوں. اگرچہ جتنا ہو سکتا آپ چھپ کر جاتے, لیکن جب حملہ کرنے کے وقت ہوتا عموماً صبح کے وقت آپ اپنے صحابہ کو حکم دیتے, بستی کے باہر رات پہنچ جاتے تھے, حملہ پھر بھی نہیں کرتے, نہیں ٹھہرے رہو, پہلے تو کان لگاؤ کہ صبح کی اذان کے وقت کی اذان تو نہیں ہو رہی, کہیں ایسا نہ مسلمانوں کی بستی نہ ہو, مسلمان تو نہیں بستی, اذان بھی نہ ہوتی. پھر قاصد جاتا, مسلمانوں کا لشکر آ چکا, اسلام قبول کرتے ہو, ٹھیک ہے, نہیں کرتے جزیہ دیتے ہو, شہر ہمارے حوالے کر دو, ٹیکس دے دینا, سال کے بعد ایک جزیہ دے دینا, اور ہم کچھ نہیں کہیں گے. اگر وہ دونوں باتیں قبول نہ کرتا تو پھر حملہ کر دیا جاتا, پھر قتال عام ہو جاتا. اور یہی صفت, یہ جب بھی مسلمان سپہ سالار مسلمان مجاہدین جاتے ہیں, طالبان کے بارے میں آتا ہے, انور غازی صاحب نے لکھا اپنے کالم کے اندر کہ میں بڑا حیران ہوا کہ جب بھی وہ نکلتے نا صبح اندھیرے میں تو اپنی گاڑیوں کی نا لائٹیں روشن کر دیتے. میں نے پھر پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے, الٹا آپ کو تو چاہیے کہ آپ چھپ کر جائیں اور حملہ کریں. کہتے ہیں جی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم جب رات کے اندھیرے میں بھی اگر نکلیں تو لائٹیں روشن کر کے بتلا کر جاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, پھر بھی اگر ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو کرو. تو یہ جہاد کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صفت رکھی ہے. تو گھوڑوں کے اندر اللہ فرماتا صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں, پھر جب چلتے ہیں تو غبار اڑتا ہے, وہ اڑ کر پھر وہ گھوڑوں کے نتنوں میں جمتا ہے, اس مجاہد کے سینے پر لگتا ہے. تو اس لیے تو فرمایا تھا کہ جو صحابی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. اب عمر بن عبدالعزیز کا شمار خلفائے راشدین کی طرح کیا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کے اندر ان کا نام آتا ہے. صرف 2 سال حکومت کی ہے, بنو امیہ کے خاندان میں سے ہیں, لیکن اس طرح کی ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام لوگوں کو یاد آ گیا. موٹے تازے بڑے فربہ بڑے شاہی لباس میں پھرا کرتے تھے. سن 99 ہجری میں حکومت ملتی ہے, سن 101 ہجری میں انتقال ہوتا ہے, اور بالکل ہڈیاں کا ڈھانچہ بن چکے ہوتے ہیں. صرف خلافت کا بوجھ اتنا تھا. تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے جب یہ بات پوچھی تو فرمایا تم کیسی بات کر رہے ہو, عمر بن عبدالعزیز واقعتاً ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, لیکن تم ایک صحابی اور غیر صحابی کا تقابل کر رہے ہو. فرمایا صحابی کا مقام اتنا ہے, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا ہے, اور جب وہ گھوڑا دوڑتا تھا اور اس کے نتنوں میں وہ غبار جمع ہوتا تھا, عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابی کا بڑا مقام ہے, تو یہ رتبوں میں تقابل نہ کیا کرو. تو اس لیے گھوڑوں کے اڑنے کے اللہ کی صفت کو بھی بڑی پسند ہے. اور بالآخر اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ دشمن کے لشکر کے اندر جا گھستا ہے اور انصاف بالآخر فتح اور کامیابی دلاتا ہے اپنے مالک کو. اب اس گھوڑوں کی قسمیں کیوں کھائی گئیں, یہ ایک سوال ہے جو میں ابھی ربط لگانے لگا ہوں. اللہ کہتے ہیں گھوڑے کو دیکھ رہے ہو کیسی کیسی صفات ہیں, یہ مالک کو لے کر اسے پتہ ہے سامنے تلوار ہے, گولیاں چل رہی ہیں, تیر برس رہے ہیں, لیکن وہ دوڑا چلا جا رہا ہے, بالآخر جا کر اس لشکر کے اندر جا کر گھس جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنے مالک کا وفادار ہے. مالک نے پیدا کیا اس کو؟ نہیں, پیدا تو نہیں کیا.
मालिक ने क्या किया है, इसकी खिदमत की, इसको खाना खिलाया, इसको चारा खिलाया। तो चारा मालिक ने पैदा किया है? अल्लाह का नहीं, या अल्लाह चारा भी तूने पैदा किया। मालिक ने किया कि जो चारा तूने पैदा किया था वो काट कर सिर्फ घोड़े के आगे डाल दिया। घोड़े ने समझ लिया कि ये मेरा मालिक है, इसने मेरे लिए चारा काटा, मेरे आगे डाला है। अब वो इसका इतना मुती और फर्मा बरदार हो गया है, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा। दुश्मन के कितने घोड़े कत्ल हो जाते हैं, जिहाद के अंदर मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते। वफादार है अपने मालिक का कि मैंने इसका नमक खाया है, इसके आखिर तक वफादारी करनी है। अल्लाह कहते हैं इंसान इस घोड़े को भी देख और अगली आयत भी पढ़। फिर अगला रकबत सुनिए जी, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। अब ये शिकवा आ रहा है और जवाब कसम भी आ रहा है। पिछली कसमें सुन ली अल्लाह की जी, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा नाफरमान है अल्लाह का। अरे घोड़े को देख कि सिर्फ चारा मालिक ने काट कर डाला है, और अपना आप को भी देख के एक नुत्फे से लेकर 9 माह की परवरिश तक, फिर पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक अल्लाह के एक एक एहसान को याद कर, फिर अल्लाह की एक एक नेमत को याद कर, फिर अपने खाने को देख, अपने जिस्म को देख, अपने निज़ाम को देख। ये सारे का सारा निज़ाम मैंने तेरे लिए पैदा कर दिया, उसके बावजूद तो फिर भी अपने रब का नाफरमान और नाशुक्रा है। और कम अज़ कम घोड़े से वफा सीख ले जो तेरे साथ वफा कर रहा है। कम अज़ कम अल्लाह का वफादार तो बन, नाफरमान न बन, नाशुक्रा न बन। इस जानवर से वफा सीख कि वो किस तरह वफा कर रहा है अपने मालिक से। मैं अहकुमुल हाकिमीन हूँ, मैं घोड़े का भी मालिक हूँ, मैं तेरा भी मालिक हूँ। जब घोड़ा इतना वफा कर सकता है तो इतनी तो वफा कर कि वो अपनी जान अल्लाह के अपने मालिक के लिए कुर्बान कर देता है। तू भी अपने मालिक के लिए कम अज़ कम अपने नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे, यह भी तेरी बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन कर भी सही। तो ये रबत है कसम और जवाबी कसम के साथ। अल्लाह कहते हैं इंसान को चाहिए ना फरमान ना बने, ना शुक्रा ना बने। बंदे बंदे को देखिए, अपनी परेशानी सिर्फ उसको बतलानी चाहिए कि जो आपके वाक़तन आपको माली मुश्किलात हैं, परेशानी हैं, जो आपकी परेशानी हल करने पर कादिर है। आपको पता है आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, आप ऐसे बंदे के पास जिसको पता है आपको ये मेरी मदद कर सकता है, फिर आप उसको बतलाएं ताकि उज़र है, मैं ऐसे नहीं मांग रहा कोई। लेकिन इसका वावेला मचाना, शोर मचाना कि मेरे साथ यूँ हो गया, फलां हो गया, तो अभी पीछे पीछे आपने पढ़ा कि जब उसको नेमतें मिलती हैं तो कहता है ये तो मेरा हक है। जब अल्लाह कोई चीज़ छीन ले तो कहता है अल्लाह ने मेरी उस तरह कदर नहीं की। तो इंसान कौन सी रब की कदर कर रहा है? तो अल्लाह कहते हैं परेशानियों को अल्लाह के सामने रखा कर, मौला ये तेरी तरफ से हैं, तू ही इसको नेमतों में बदल सकता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं जितना तुम लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करते चले जाओगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें नेमतें देता चला जाऊंगा। जिस दरख्त पर फल लगता है वो उतना ज़्यादा झुका हुआ होता है, और जिस पर कुछ नहीं होता वो उतना ज़्यादा सीधा होता है। तो जितना ज़्यादा अल्लाह इनाम करते चले जाए उतना ज़्यादा झुकता चला जा, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि इंसान से संभाला भी नहीं जाएगा। तो लिहाजा अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों के अंदर शामिल होइए। अब आगे देखिए जी, इसी के मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाते हैं इंसान अल्लाह का बड़ा नाशुक्र है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और इंसान अपनी इस फेल पर गवाह भी है, देख रहा है, हाजिर भी है, यानी उसे पता है कि मैं नाफरमान हूँ, उसे अच्छी तरह मालूम है कि मैं अल्लाह का नाफरमान हूँ, मैं नाफरमानी कर रहा हूँ, तो लिहाजा तौबा इस्तिग़फ़ार कर। अच्छा, पीछे था मरज़ का बयान कि मरज़ क्या है, अब आ रही है सबब मरज़। अगली आयत में ये जो अभी आ रहे थे कि वजह क्या है, ये मरज़ पैदा क्यों हुआ है। वजह अल्लाह कहते हैं व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, वजह यह है कि बेशक इंसान माल के साथ, खैर से मुराद माल है, लशदीद सख्त किस्म की मोहब्बत करने वाला है। माल की मोहब्बत में बड़ा पुख्ता है, बड़ा पक्का है, माल की मोहब्बत उसे खाई जा रही है। ये बयान मरज़ है, सबब है। देखिए माल को अल्लाह ने खैर भी कहा लेकिन सबब मरज़ भी कहा। माल का होना ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जिसे दें उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। इसलिए तो फरमाया आका ने कि तुम्हारा अपने वारसों को माल छोड़ कर जाना ये बेहतर है कि वो किसी के सामने यूँ हाथ फैलाते फिरें। हाथ फैलाना कोई अच्छी बात नहीं। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ हमेशा नीचे वाले हाथ से बेहतर रहेगा। तो कमाओ लेकिन माल इतना
جتنا ضرورت کی بقدر ہے کماؤ کھاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن بالکل اس طرح مال کی محبت کا شکار ہو جانا کہ تم اس کی وجہ سے رب کو بھی بھول بیٹھو، نماز کو بھی بھول بیٹھو، فرائض کو بھی بھول بیٹھو اور اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاؤ، یہ مال کی محبت ناپسند ہے، یہ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اگر آپ مال سے اس قدر محبت مال 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 کرتے رہو گے، پھر اللہ اسی مال کی محبت میں تمہیں فنا کر دے گا اور تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ لہذا انسان پھر حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ لہذا مال آ جائے کوئی حرج نہیں، آنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اچھی جگہ پر لگاؤ۔ یہاں تک اللہ ایک مضمون بیان کر کے اب اس کو توجہ دلا رہے ہیں آخرت کی جانب اور علاج بتلا رہے ہیں۔ اس مرض کا علاج کیسے ہوگا؟ آؤ علاج سنیے۔ اللہ کہتے ہیں افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، آیا نہیں جانتا وہ انسان، یہ جو انسان ناشکری کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، مال کی محبت کا شکار ہو رہا ہے، کیا یہ انسان نہیں جانتا؟ کیا بات؟ کس بات کو؟ آیا پس نہیں جانتا وہ اذا بؤثر ما فی القبور، کہ جب وہ چیزیں زہر کر دی جائیں گی جو قبروں کے اندر ہیں، یعنی قبروں سے جب مردوں کو نکال دیا جائے گا تو اس بات کو سوچے کہ وہ مردہ ہوگا، مر پڑے گا، مرنے کے بعد اللہ کے حشر کے میدان میں اس کو جمع ہوگا، اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے، وہ سیرا کھیر دیے جائیں گے، زہر کر دیا جائے گا، وہ کچھ جو پوشیدہ ہے قبروں کے اندر موجود ہے، یعنی میتوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور زہر کر دیے جائیں گی وہ چیزیں فی الصدور جو سینوں کے اندر ہیں۔ آج تو انسان یہ سمجھ رہا ہے نا کہ صرف ظاہری اعمال کا مواخذہ ہوگا، جو میں نے لوگوں کے سامنے گناہ کی، جو میں نے چھپ کر کیے ہیں وہ تو نہیں ہوگے، جو میرے دل کے اندر ہیں، جو صرف مجھے پتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا، جو تیرے دل کے اندر ہیں وہ بھی بیان ہوں گے، تیرے سارے کے سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اس دن ساری خلقت دیکھ رہی ہوگی، یہ اتنا پارسا بنا کرتا تھا دنیا میں اور یہ اعمال کیا کرتا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کل قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ اس شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ وہ جو چھپے ہوئے اعمال ہیں، کام ہیں، اس سے بھی توبہ ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ معاف کر دے، پھر اللہ دنیا کے سامنے سرخرو کرے گا۔ لہٰذا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ کسی کے سامنے نہیں، کسی کیمرے نے نہیں دیکھے، کسی انسان نے نہیں دیکھے، اور میں نہیں، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ قبروں سے نکالے جاؤ گے اور تمہارے سینوں کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان کو اس بارے میں خبر دے گا، اس پر خبردان ہے، اچھی طرح اللہ کو اس بات کی خبر ہے۔ اس دن جو کچھ ان کے اعمال ہوں گے، ان ربہم، ان کا پروردگار اس دن ان کے ان تمام اعمال کی خبر رکھے گا۔ یعنی خبر تو اللہ کو اب بھی ہے، خبر تو اللہ کو آج بھی ہے، اس دن کو صرف خاص خبر نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کو بتلائے گا کہ تم سمجھتے کہ مجھے نہیں پتہ، نہیں، مجھے پتہ ہے کہ تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے چھپ کر اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے تھے، یہ کام کیے تھے، لہٰذا آج تمہیں اس کا مواخذہ کرنا پڑے گا، آج اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کیجئے وہی جو انسان جس کا حساب دے سکے۔ تو انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ اور یہ صورتیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں، وفا کیجئے اللہ سے۔ وفا کیسی ہوگی؟ کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجئے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان، پھر صحت، پھر زندگی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا فرمان ہے، فرمایا انسان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے کا شکار ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، جب وہ چلی جاتی ہیں تب انسان کو سمجھ آتی ہے۔ کون سی؟ الصحہ والفراغ، ایک صحت والی نعمت اور دوسری فراغت والی نعمت، کہ جب بیمار پڑ جاتا ہے اب کہتا ہے کہ میں صدقہ کرتا، میں نماز پڑھتا، میں سجدے کرتا، اب ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہا، صحت میں کچھ نہیں کیا۔ فراغت، جب انسان انتہائی مشغول ہو جاتا ہے، بھئی جو موقع ملے اس میں کوئی نہ کوئی کام کر لو، تو فراغت، وقت کا مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور صحت کا مل جانا اللہ کی نعمت ہے۔ اس کا اچھا استعمال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔